The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور Allah. Dear viewers of Madani channel, once again in our transmission Path to Success, welcome کہتے ہیں جی آیا نو مرحبا خوش آمدید اہلا و سہلا. Alhamdulillah Azza wa Jal, another day and another beautiful topic in our program Path to Success is about the consequences of negligence, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہیڈ لیسنس، جو آج کل کہوں کہ غلط نہیں ہے کہ کامن ہمارے اندر نظر آ رہی ہے. In every second or third thing we are indulged in negligences. اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں غفلتوں کے اندر، چاہے وہ دنیاوی میٹر ہو یا وہ دینی میٹر. دنیاوی میٹر میں شاید کچھ آپ کو جو ہے نا وہ کوئکنس نظر آتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آخرت برباد کر رہی ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہیں، اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں انسان کی لائف کے اوپر بھی، نہیں انسان کی ہیلتھ کے اوپر بھی، کیا کہتے ہیں اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی، فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی، اس کی باڈی کے اوپر بھی، اس کی لائف کے اوپر، اس کے ہاؤس ہولڈ کے اوپر کیا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں انسان کی غفلتوں کی وجہ سے. آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ماشاءاللہ بیوٹیفل مبلغین ود اس ٹوڈے، ماشاءاللہ حامد رضا بھائی، ہارون بھائی، استاد آصف مدنی اینڈ ماشاءاللہ عبد الحنان بھائی. یہ اپنے پیارے پیارے مدنی پھول بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل. آلسو ڈیفرنٹ سیگمنٹس بھی ہوں گے ہمارے پروگرام کے اندر. اسٹارٹ ود دا بلیسنگس آف درود پاک. ابن ماجہ شریف کے اندر بڑی پیاری روایت درج ہے. اٹ از مینشن ان ابن ماجہ شریف والیوم 1 پیج 490 اینڈ حدیث نمبر 907. The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam has said, the angels keep sending mercies upon Muslim until he continues to recite salat upon me. Now it is the person's choice whether he recites less or more. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aye, we'll start with the recitation of Holy Quran inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سچی بات سکھاتے سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
رب گئے معطی یہ گئے قاسم، رب گئے معطی یہ گئے قاسم، رب گئے معطی یہ گئے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ گئے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ گئے، ساری کثرت پاتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ گئے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، باپ جگہ بیٹے سے باغے، باپ جگہ بیٹے سے باغے، باپ جگہ بیٹے سے باغے، لطف وہاں فرماتے یہ گئے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بلاتے یہ گئے، کہہ کے بلاتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ گئے، مژدہ رضا کا سناتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ گئے، سیدھی راہ چلاتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، سیدھی راہ چلاتے یہ گئے، مرقد میں بندوں کو تھپک کے، مرقد میں
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ گئے کلمہ یاد دلاتے یہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رافع نافع شافع وافع رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ کیا کیا رحمت لاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. Inshallah, Azza wa Jalla, start our topic is about the consequences of negligence. Inshallah, عبد الحنان بھائی سے start کرتے ہیں. غفلت کے نتائج کیا ہوتے ہیں, اس کے انجام کیا کیا ہوتے ہیں, انشاءاللہ اس کے حوالے سے آج سنیں گے انشاءاللہ. Sayyid Sahab, a very important topic, the consequences of negligence. Now, just putting it in a very simple form, basically, that task which you've been told to do, and the person moves his concentration away from that. He moves the purpose which he's been given, he's away from that purpose. So, if you look in the worldly matters, when a person is in the state of negligence, what happens? What is the end result of it? If someone is driving a car and he doesn't concentrate on the road, there's a chance that he will fall into an accident. Why? Because he's not concentrating. In the same way, you could take in many different ways. We've seen people, Sayyid Sahab, that they have lost their fingers of their hands. Why? They've been operating on a machine and their minds is gone somewhere else, so they're concentrating on their phone. And I've seen people, they have lost their fingers, or they lost their arms, or they lost their hands. Why? Because they're not concentrating. And this is due to the state of negligence. This same state where you find people, so many accidents are happening on the road. Why? Because they should be concentrating on the road, and now their concentration is moved on to their mobile phone. Because of this, people are involved in accidents. Now, if this is the end result of someone in a worldly matter, or following the law of the land, and the person is negligent towards that, and his result is this, that he's losing a limb or he's getting injured, sometimes it's the state that person loses his life. Imagine what it would be that Allah subhanahu wa ta'ala, who has created us, who has sent us to this dunya and has given us a way of living our life, and then we are negligent in that. We show negligence in that. We don't follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't follow the way of the beloved Prophet sallallahu ta'ala sallam. And we leave that way. What would be its consequences? Obviously, we have been told already regarding that. The ones who believe and they obey the command of Allah subhanahu wa ta'ala, for them is Jannah. And the ones who do not believe, who fall into disbelief, or who do not act or following the Sharia, or who are negligent in this, there is punishment for them. Whether it's the punishment of the grave or it's the punishment of the afterlife. And a wise person is he who keeps himself awake from this state of negligence, and he follows the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and he follows the Sharia, so that his afterlife, the real life in actual fact,
can be easy and a place of comfort for them. MashaAllah. ارون بھائی ٹاپک چل رہا ہے، اور ویسے بھی جامعۃ المدینہ اور ہمارے مدارس المدینہ ورلڈلی ایجوکیشن ہو یا ریلیجیس ایجوکیشن ہو، اس کے اندر ٹائمنگ کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ از اے گریٹ بلیسنگ اینی وے، جو وقت ہے، اور اس کو اگر غفلت میں جو گزارتا ہے اپنے وقت کو، چاہے وہ ایجوکیشن کے ان کی ٹائم پیریڈ ہو یا کام کے دوران ہو یا گھر کے اندر ہو، وقت کا ضائع کرنا نا یہ خود ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایسا انسان کبھی کامیاب ہی نہیں ہوتا جو اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آگے میجورٹی ہے آپ کو وہ ٹائم، بس بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹھنے کا ٹائم نہیں لیتے ہیں، کسی کے آ جاتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کب جائیں گے، یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے، اور اس کی وجہ سے جو اس کے کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے کو پڑتے ہیں وہ اتنے یعنی کہ نارمل نہیں، بھیانک ہوتے ہیں، کہ کہیں جانا ہوتا ہے تو اچھا جی نکل جائیں گے، اب وہ نکلنے تو اچھا بھی چلتے ابھی چلتے، وہ پتہ چلا جی پہنچنا 1 o'clock تھا، نکل ہی 1 o'clock نہیں پتہ ہے گھنٹے کا راستہ ہے، جی بس میں آ رہا ہوں، اب پھر راستہ اس کی وجہ سے جھوٹ کتنے بولنے پڑتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی زندگی کو مس مینج کر کے چلا رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کامیابی کی طرف کیوں نہیں جا رہا۔ اپنی زندگی سے اگر ہم غفلت کو، نیگلیجنس کو دور کر دیں تو انسان بہت جلدی اپنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ Differently. So it's I think if you were to compare the lifestyle of two people, one person who is not organized at all, you don't know when he's sleeping, when he's waking up, doesn't have a routine, doesn't have a set way of life or a way of managing things. And then if you compare a person who's up early in the morning, he's got his to-do list, he's got his things to do, he's got a diary, or he's got his stuff spaced out, planned out, you will see obviously not only the results of maybe the worldly things or what they're earning, etc., but the effect that they have on other people as well, and the impressions that they give other people as well. Because certain things like this are noted very, very closely in things like job interviews or in consultations, etc. If you're going for a high post stuff, they will see the way that the person is presenting themselves, how early he comes, how late he comes, and then obviously for a person who's coming late, he's doing his tie in the car and he's checking the mirror, his hair's okay and stuff. You can tell a person the way he is when you see someone. And as they say, first impressions are last impressions. Similarly, with our deen, there are many responsibilities we have. In fact, I was looking at because our topic is the consequences of negligence, I thought to look at the actual, how people define negligence. So to neglect is to not give enough care or attention to people or things that are your responsibility. Now as Muslims, what are our responsibilities? The basic 5, our 5 pillars of Islam. And the one pillar, and this again we could just probably lengthen the whole silsila into this, is salah, our namaz. It's a responsibility. 5 times a day we've been told, and it's upon every single sane Muslim. Now, how responsible are we when it comes to salah? If you compare it with a flight that we've got, 2-3 weeks before, our clothes will be ironed, put away, passports, tickets, toiletries, bags packed, everything, double, triple check, locks, everything done, and we'll be 100 times ready in advance. But when it comes to namaz, 2 minutes left, let me go to quickly do, or I don't know if I'll be able to make it. We're rushing, and it's all over the place. Again, what does it come down to? Priorities. And similarly with our zakat, many people they'll have dozens in their accounts, but they'll never take the care to consult a alim deen, a mufti, that Maulana, I have this much money, how much of it do I have to pay towards zakat? Please help me out. But when it comes to accounts of their businesses or their properties, they'll get the top accountant, the top person to do the whole stuff. So again, if we do a comparison of how we prioritize our things, it really goes to show, and sometimes we don't realize it. But when we think about it and we ponder about how this comparison is, it really makes you realize how negligent we actually are in our affairs. جملہ بڑا گانا, we will do it, don't worry, not to worry عبدالرحمان بھائی, ہو جائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, یہ بات ہی ٹینشن کی ہے, جو کہتے ہیں نا ریلیکس, کوئی ٹینشن کی, کر لیں گے, یہ کر لیں گے, کب کر لیں گے, جو آج کا کام آج نہیں کر سکتا وہ کل کیسے کرے گا. تو یہ جو جملہ ہے نا, کوئی ٹینشن کی بات ہو جائے گا, دیکھا خود بخود کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے,
وقت دیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے. اور جو بات کر رہے ہیں صلاح کی، صلاح اس کی ٹو سکسیس، سمپل بات ہے، ٹیک یو ٹوورڈز پیراڈائز. یہ کامیابی دلاتی ہے، اللہ عز و جل کی رضا کا ذریعہ ہے. آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہے. ہر دوسرا بندہ ٹینشن کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے. اس ٹینشن کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ آپ مس مینیج ہیں اور آپ غفلت کا شکار ہیں، کہ آپ بالکل ہی آپ نے اپنی لائف کو مینیج ہی نہیں کیا ہوا. جب مرضی اٹھے، جب مرضی چل لیے، جب مرضی کر لیے. ایسے تھوڑی کوئی جو کیا کہتے ہیں انسان کی لائف گزرتی ہے. آپ دیکھیں اسلام کس طریقے سے ہمیں جو ہے ٹائم مینجمنٹ اور جو ہے ایک اچھا اور جو ہے وہ وقت کی پابندی کرنے والے انسان جو ہے وہ بنانے کی طرف جو ہے ہمیں لے کر. آپ نماز کو لے لیں، 5 نمازیں، اب آپ غور کریں، ان کی ٹائمنگ کو دیکھیں کہ یہ نماز اسی ٹائم میں پڑھی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ صبح کی آپ دوپہر میں آگے پڑھ لیں. عذاب ہے، گناہگار ہوں گے. ہمیں بہت فوکس ہے، رمضان ہے. آپ آگے یہ جو 5 پلرز کو لے کے کہ حج بولے جی کسی اور مہینے میں جا کے کر لوں گا، حج تھوڑی ادا ہوگا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہمیں غفلت سے دور کر رہی ہے، اپنے آپ کو مینجمنٹ کی طرف لے کر آ رہی ہیں. اور آج ہماری زندگی کے اندر مینجمنٹ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی ہے، بالکل مس مینج ہوئے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی سمجھائے کہ بھائی آپ کی غفلت ہے، اس کو دور کر لے، وہ سمجھنے کو تیار ہے، وہ تو جھگڑا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. No doubts, Sayyid Sahib. It's causing so much issues in our society, so many problems in our society, because of our own state of negligence. You know, Sayyid Sahib, I've gone into a shop and there's a customer waiting, and the shopkeeper, he's on his phone, and he's playing around, and the customer's waiting for a while, and he's busy texting away or whatever he's doing, and then all of a sudden the customer just leaves the things there and he walks out. Now, if this is the state of negligence of a person who's there trying to earn some money and he's losing his custom, you know, just He doesn't care. it doesn't. This is the state of we're in such a time that says everything is so fast, and if we are not planned, if we are not, like Arun Bhai was saying, everything needs to be in plan, everything needs to be in order, we will get in trouble. We will get in trouble, or we'll be in some sort of a lust or another. یاسی بھائی بالکل شاہ جی، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. چلیے قرآن دے وچ تے احادیث دے وچ انسان نو کس طرح سمجھایا گیا، کس طرح انہوں اپنے وقت نو اچھا یوز کرن دی ترغیب دلائی گئی. اس کے علاوہ بزرگان دین دے واقعات، احادیث مبارکہ، بہت ساری چیزاں وہاں جدہ تسی بڑی پیاری ایگزامپل دیتی کہ ہر چیز دا دنیاوی لحاظ نہ دیکھ لیا جاوے یا دینی لحاظ نہ دیکھ لیا جاوے. نماز دا ٹائم مقرر رہا، روزیاں دا ٹائم مقرر رہا، حج دا ٹائم مقرر رہا، بہت ساری عبادات ٹائم مقرر کیتا گیا وا. اس طرح دنیاوی معاملات دے وچ بھی اب بزنس کرنا، تسی جاب کرنا، کوئی بھی کام کر دیو، انسان ایک ٹائم پیریڈ دیتا گیا کہ آ ٹائم ہے اس ٹائم دے وچ کام کرنا وا. لیکن پھر بھی انسان غفلت دا شکار ہو کے اپنا دینی نقصان بھی کردا، دنیاوی نقصان بھی کردا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک چ ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس کے علاوہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن. پوچھا جائے گا شاہ جی، اکاؤنٹیبلٹی کیتی جائے گی، لیکن انسان پھر بھی غفلت دا شکار ہے، پھر بھی غفلت تو بیدار ہی نہیں ہوندا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے کہ جڑی سورۃ العصر ہے نا، میں دا مفہوم ایک برف ویچن والے تو سمجھیا. وہ بندہ اعلان کردا کہ اس بندے اتے رحم کرو، شفقت کرو جیدا سرمایہ، جیدا مال پگھلدا جا رہا، کہ برف ویچن والا بیچارہ اگر وہ برف نہیں وکے گی، ظاہر سی بات ہے کی ہو جائے گی، پگھل جائے گی، وہ سرمایہ ضائع ہو جائے گا. اس طرح فرماندے انسان دا سانس جڑا ٹائم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے نو دیتا غنیمت ہے، اینو چاہیے کہ اینو اچھا یوز کرے، اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت لی سرمایہ اکٹھا کر لے، ورنہ بندہ تباہ کے برباد ہو جائے گا. غفلت کی وجہ سے ایک تو انسان علم دین سے دور ہوتا ہے، پھر اپنی آخرت بھولتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، جہنم کے گڑھے میں جو ہے وہ گر جاتا ہے، یاد الہی سے غافل. وہ یہ کر لیں گے کر لیں گے، ایک جملہ ایسے ڈال دیا زندگی میں اپنی کہ بھائی کب کر لیں گے. ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے. جیسے روزہ ہے، آپ بولو جی ٹھیک ہے جی 1 منٹ کے بعد کھوئی، یہ غفلت ہی ہے نا. تو 1 منٹ کے بعد تھوڑی روزہ ہوگا آپ کا، روزہ تو اس کے ٹائم کے مطابق ہوگا. تو یہ پنکچویلٹی اسلام سکھا رہا ہے.
इस्लाम पंक्चुअलिटी की तरफ, आप इबादत को देखें, आप मामलात को देखें, आप चीजों को देखें, अगर आपने उनको टाइम पर अदा नहीं किया तो वो कहां से कहां मामला खराब हो जाता है। आप मिसाल के तौर पे सफर पे निकले, पता था कि लाइट जल रही है, डीजल खत्म हुआ है, पेट्रोल, नो वरी, विल कर लेंगे, फिर क्या हुआ, फिर धक्के कर लेंगे, सब धक्के लगा रहे होते हैं गाड़ी को, पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, पता चला मोबाइल चार्ज कर लेंगे, पता था, अच्छा जी चलते चलते मोबाइल की बैटरी भी डेड है, अब वो जो है गाड़ी जो है वो बिल्कुल खत्म, गाड़ी का टायर जो है कभी हवा कम है, घर वाले कह रहे हैं कि हवा कम है, कोई बात नहीं, फिर ठा करके फटता है, और उसके बाद कहते कर लेंगे, फिर बड़ा नुकसान हो गया ना। इंसान अपनी गफलत की वजह से बड़े बड़े नुकसान कर देता है। तो अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी और अपनी डिक्शनरी से गफलत को दूर कर दो। ये गफलत कभी भी कामयाबी नहीं दिलाती है, गफलत हमेशा इंसान को मुसीबतों परेशानियों के अंदर जो है वो मुब्तला कर दे। So, you mentioned these examples. We run out of fuel, our phone dies, we miss a flight, we miss a journey. You could say these scenarios, they can be recompensed to some extent. You can get another flight, you can fill your fuel in again. But you know, when our time in this world is up, when that call is given, that the soul is to be removed, then there is no going back, then there is no second chance. And that's the scariest part that people don't realize, and they are most neglectful of, because I think, you know, Hajj, got plenty of time for that. When my kids are married off, when I have this, then inshallah we'll do it someday. Or Zakat, yeah, we'll fulfill it. And they almost give themselves false hope. This is what it is. False hope. And sometimes they know themselves. They'll have certain heart conditions or illnesses which are indicators for them that, you know, anything can happen at any time. Obviously, we are all to taste death. But yet, they're almost like turning a blind eye to them. It's almost like they don't want to face the reality of what is to come. And then we see many examples of when, you know, things happen, accidents happen, incidents happen, young, old, day, night, you know, death does not wait for you. When it's time for arrival is there, it will catch you whether you're in the middle of the sea, it will catch you whether you're cozy in bed, and, you know, it will just take you. And that's the most scariest part of it all. We don't know when it's going to happen. And that's why we need to save ourselves from negligence, so that when that time comes, we're not thinking, Ya Allah, you know, I wish, just give me that second chance. I wish, just give me a few moments, few days, but no, finish, khalas. You know, we will have no chance to go back. And that's one thing I think we need to embed within ourselves and save ourselves from. माशाअल्लाह, तो सही बात है कि देखिए ये मिसाल देने का मकसद यही था, इजीली समझ आ जाए। मतलब इतनी गफलत, बार बार नमाज का बोलते हैं, बार बार कुरान की तिलावत का बोलते नहीं, आप दुनिया भी देखें कि आपको नुकसान फौरन नजर आता है, आपको समझ आ रही होती है कि हाँ यार बात ठीक है, तो आखिरत के हवाले से जो चीजें हैं उन पे तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। You know, I was speaking to an elderly bloke today, and he started to grow a little beard. And you know, I said to him, "Mashallah, looks like you're preparing for Hajj." And you know, and he was barely able to walk, and he was struggling. He was struggling with his breathing. He had many other illnesses. Now, you know, I remember meeting him quite a few years ago, and I was just having a conversation. You know, when you're preparing for Hajj, then you're gonna get ready. You know, mashallah, still got a bit of energy. Alhamdulillah. Children have grown up, responsibilities are gone, and that same reply, I will do it. You know, I'll do it. And today, when I was speaking to him, I was saying, you know, it looks like you're getting ready for Hajj. And I looked at him and I thought to myself, it's going to be difficult even if he gets ready to do Hajj in this state. Why? Because he could barely walk, Sayyid Sahab. He was struggling with his breathing. He had, I don't know, so many number of illnesses. And, you know, a lot of people have this mindset, I will do it, I will do it. It's not the time yet. You know, there's a student is always saying, let me finish my studies, I will do it. And once he finishes his studies, he's thinking, let me get a good job. And once he's got a good job, he's got his mindset on the next thing. Okay, let me earn this much. Or let me buy a house, or let me get a nice car. And then it's time for his marriage. Let me get married. Let me get married. And, you know, he's thinking, and then he's saying, let me settle down, buy a house and things like, and it just drags on. But the scary thing is, Sayyid Sahab, is when you see an elderly person, you know, he's hit his 60s and he's above 60s, and he's still thinking he's got time. You know, he's not performing namaz.
still is not, involved in ibadat or doing them actions. When you look at these sort of people, say Sahib, it really makes you think, what's in this person's mind. And it doesn't look like he's got much long time. The Sayyidina, one of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Yaqub alayhi salam, he was friends with Sayyidina Israel alayhi salam. So he said to Sayyidina Israel alayhi salam, when you come to seize my soul, before that, send me some messengers, so that as a reminder. So one day, Sayyidina Israel alayhi salam came into the court of Sayyidina Yaqub alayhi salam, and Sayyidina Yaqub alayhi salam asked him, are you come to seize my soul? And he says, yes. He said, but I asked you to send me some messengers. He said, I have sent you some messengers. What are the messengers? White hair after black. Weakness after strength. Right? These were the messengers of the angel of death. A bent back after a straight one. Now, if you look at the people of today, we're involved in all these things. White hairs come out, bent back. People are already complaining about their backs. And, this state of us, yet we're not waking up. We're not thinking that death is around the corner. We're still thinking we've got time. We still got time. I don't know what's going to happen, Sayyid Sahib. जिससे पूछो ना, हमारा कैमरामैन भी बोलेगा अभी तो मैं जवान हूँ भाई, क्या टेंशन की क्या बात है, स्टिल यंग। ये तो थोड़ा सा बीमार हो गया था तो इसलिए व्हाइट हेयर हो गया, वरना यही तो गफलत है। और गफलत कहते हैं किसको है? कयामत के दिन बंदा कदम नहीं उठा सकेगा जब तक के 5 सवालात जो है ना वो उनके मुतालिक ना बात कर ली जाए। 5 सवाल, और वो कौन से? उम्र किन चीजों में सर्व की थी, किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी गुजारी थी, जवानी कैसे गुजारी थी, माल कहां से कमाया था, कहां खर्च किया था, और अपने इल्म पर कहां कितना अमल किया था। ये 5 चीजें, ये सारी चीजें आज गफलत की नजर आ रही है हमें। उम्र कैसे गुजार रहे हैं आप, किन कामों में सर्व कर रहे हैं? बैठे हुए तो उठने का नाम नहीं ले रहे। यकीन करें, कोई मतलब एक मसरूफ आदमी है, एक अच्छा आदमी है, आलिम है, मुफ्ती साहब है, जो भी आप समझे, उसका अपने काम है, उसको पढ़ना होता चीज। आज ही क्या कर रहे हैं, अब वो कह देता है जी अभी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फारिग हूं अभी पढ़ना। अच्छा मैं आ रहा हूँ। अब आकर मौसूफ आप तो फारिग थे, वो आप समझे सारी दुनिया फारिग है, आप आकर बैठ गए। अब बैठ गए, उनके और भी मामला होते हैं, बैठे हुए हैं, और सुनाओ, ये और सुनाओ कुछ था ही नहीं आपके पास भी, तो ये बेचारा कहां से सुनाएगा? इसने पढ़ना था, इसने मुताला करना था, इसके बाद और मामला थे। घंटे 2-4 घंटे बैठे, जब तक आप बैठेंगे ही नहीं, जब तक उठने का दिल नहीं चाहता। तो अपनी एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी खुद करें। कयामत में एक एक चीज का हिसाब देना है कि मैं गया था तो क्यों गया था, मैं बैठा रहा था तो क्यों बैठा रहा था, मैंने बात की थी तो मैंने क्यों बात की थी। ये यकीन करें, कोई और थर्मामीटर नहीं देगा, आपको खुद अपना चेक करना है थर्मामीटर, कि मुझे कौन से नंबर का बुखार हुआ है। अच्छा, दुनियावी बुखार हो सकता है चढ़कर उतर जाए, खत्म हो जाए। गफलत का बुखार ऐसा है कि अगर बगैर तौबा के मर गए, इसी गफलत में रहते रहे और आपकी मौत का वक्त आ गया और तौबा नहीं की, तो फिर तौबा में देर करना, तौबा में गफलत करना, तो ये तो कहते हैं सरासर नादानी है। क्योंकि देखिए, आपको पता ही नहीं है कि आप कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। नो वन नोज अबाउट दैट, टुमारो वी विल अलाइव और नॉट, टुडे इज द लास्ट डे। इस तरह जिंदगी गुजारे कि मुझे जो नेकियां करनी मुझे आज ही करनी है, और जिसको पता है कि मुझे मरना है वो अपनी जिंदगी गफलत में नहीं गुजारता। No way. When a person is not planned, he doesn't have things to do in goodness, you'll find it very difficult, Sayyid. And this is something which we need to concentrate on, that we really need to plan our lives in doing good deeds, in doing good actions. And inshallah, so you'll see how smooth your life will go. The ones who have free time, you'll find that these free time people, they are lost in sins, indulged in so many sins, finding ways to pass their time. If you look at the month of Ramadan, says up, the people who are busy in reciting the Quran or doing their time passes so quick. Where those people who are not involved in goodness, what they're doing, they're finding ways to kill time. Yeah, some are involved in sports, some are watching the television, or playing computer games, try to pass their time. And this is in actual fact the state of negligence. When a person is trying to kill time in the wrong ways, this is the negligence. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਨੂੰ
مہلت نہیں دیتی جائے گی. پھر انسان عرض کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, مولا تھوڑی جی مہلت ہور مل جاندی میں کم بھی کر لیندا, میں کم بھی کر لیندا. کہ جی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک کا انسان نوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھا رہے, گائیڈ کر رہے کہ کس طرح ٹائم گزارنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اج تسی دار العمل دے وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھانوں موقع دیتا, ٹائم دیتا, اچھے اچھے عمل کر لو. اج حساب تواڈے کو نہیں ہو رہا, اکاؤنٹیبلٹی تواڈی نہیں کیتی جا رہی, لیکن کل تسی دار الحساب دے وچ ہوگے, کل پھر عمل دا موقع نہیں دیتا جائے گا. جدو قیامت دا دن آ جائے گا پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوئے گی, قبر دے وچ چلے جاؤں گے, پھر کہیں گے مولا تھوڑی مہلت دے دیندا, میں سبحان اللہ, ایک بار سبحان اللہ کہنے دا بھی موقع نہیں ملنا شاہ جی. انسان ترسے گا کہ کچھ ٹائم انہوں مل جاندہ. اج سانس دی سانو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سانس دی نعمت دیتی, زندگی دیتی ہے. اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, لیکن نہیں غفلت انہا فضول ٹائم ہور سنا, جب تسی گل کر ہور سنا کی سناوے بندہ, ہور سنا ٹائم پاس کر رہے, ٹائم ہی نہیں گزر رہا, اے کر لیے وہ کر لیے, یہ گیم کھیل لیے وہ گیم کھیل لیے, صرف ٹائم پاس کرنا. ٹائم پاس کرن لی یہ تھوڑی کہ تسی الٹے سیدھے کام اج کرو, تلاوت کرام دین دے سانو کنے معاملات دا پتا. نماز اسی پڑھنی ہے فرض ہے, لیکن سانو پتہ ہی نہیں کہ نماز دے فرض کنے ہیں, نماز دی شرطاں کنیاں وا, مکروہات کنے ہیں, مستحبات کنے ہیں, پتہ ہی نہیں سانو اس چیز دا. نہ سان اس ٹینشن لینے سکھن دی کوشش بھی نہیں کردے. قرآن پاک دی تلاوت کنی کردے تے صحیح کردے یا غلط کردے بھی سانو پتہ نہیں. یہ بھی ہو سکتا کہ اسی قرآن پاک پڑھ دیں لیکن غلط پڑھیں, سانو ثواب دی بجائے گناہ ملدا ہوئے, لیکن ٹینشن ہی کوئی نہیں. اخباراں پڑھاں گے, نیوز پڑھاں گے, ای میلاں چیک کراں گے, سارا کچھ پڑھاں گے, لیکن قرآن پاک نہیں پڑھنا, تلاوت نہیں کرنی, اسی سکھنا نہیں, لیکن پھر بھی غفلت شاہ جی, پھر بھی کی کبھی مندہ شاہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. غفلت کی ایک بہت بڑی برائی میں کہہ دوں مہلکات میں سے یہ ہے کہ یہ خوف خدا سے دور کر دے. کہ لانگ امید ہو جاتی ہے نا, لانگ ہوپس, ابھی بڑا رہنا ہے جی, دیکھا جائے گا یہ نا, تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ غفلت میں رہتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں حکمت کی اصل خوف خدا ہے, حکمت کی اصل خوف خدا ہے. اور قرآن پاک میں بھی سورہ مریم کے اندر ہے کہ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے. جو ڈر والے ہوں گے نا ان کو بچا لیا جائے گا, لیکن جو غافل رہتے ہیں, جو غفلت میں رہتے ہیں, وہ ڈریں گے کیسے؟ آپ خود غور کریں, جو غفلت میں اس کو فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, نماز پڑھی, فجر میں آگ نہیں کھلی, کوئی بات نہیں, زور بزی رہے, کوئی بات کیوں نہیں ہے. یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہم اس طرح غفلت کی زندگی کب تک گزاریں گے؟ ہم غافل انسان جو ہوتا ہے نا وہ غافل ہی رہتا ہے. پھر کاش ایک موقع مل جاتا, واپس آ جاتا, just one more chance, then there would be no one more chance, half chance بھی نہیں ہوگا. You still breathing, you still have a chance. Repent sincerely in the court of Allah Almighty before it's too late. یا یقین کریں, یہ لمبی امید ہے کہ یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, پلاننگ دیکھیں. آپ بچے سے پوچھیں جی کیا پلان ہے, ابھی کالج, دین یونیورسٹی, دین پھر کیا تھوڑی سی ڈگری لینی ہے, دین جاب, پھر شادی, شادی کے بعد گھر, گھر کے بعد کیا تھوڑا ٹور پہ جاؤں گا. پھر اتنی پلاننگ ہے, موت کی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں موت بھی آنی ہے, وہ کچھ بھی نہ ہے. آپ کس نے شادی دیکھی ہے, کتنے جوان موتیں ہو رہی ہیں, کس نے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کس نے گھر لیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ لیا, کتنوں کو جاب لگنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. تو یہ سب غفلت والے جو ہے نا, یہ پلاننگ ہے. اصل پلاننگ وہ ہے جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلا دے. اصل کامیاب انسان وہ ہے. اور یہ غفلت کی وجہ سے انسان اس پلاننگ کی طرف نہیں آتا کہ میں کچھ سوچ لوں اپنی قبر کا, آج میں نے درود شریف پڑھے یا نہیں پڑھے, قرآن کی تلاوت کی نہیں کی, میں نے کسی کی مدد کی یا نہیں کی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے آخرت میں کام آتی ہیں, لیکن انسان ان چیزوں سے غافل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا بھی داؤ پہ لگایا ہوا, اپنی آخرت بھی داؤ پہ لگایا ہوا. They say that you should prepare for the world, for example, you are to live in it, and to prepare for the hereafter, for example, you are to prepare to live in that. If you put into perspective, nowadays the average life, 60, 70, if you're lucky, maybe 80. And, we see people who, they're in the late 40s, 50s, 60s even. Oh, okay, I've got this project lined up next. I'm doing this next. And like you said, no sight in their mind of, death or what to do for the hereafter. There's no projects that they're worrying about
in the next life. Another thing that I want to mention, which could put things into perspective, is let's say an average person lives 60 years. And let's say on average a person, he sleeps for 8 hours in a day. We have 24 hours in a day. He sleeps 8 hours a day and he lives for 60 years. If every day he sleeps for 8 hours, that means he's slept a third of his life away. 20 years approximately he is spent in sleeping, just sleeping, 40 years when eating or working, whatever. That in itself puts into perspective how long we really have in this world. But yet still people, there's no sight of what to do, no planning, no time management. Just adding to what Harun Bhai was saying, some of the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala, even when they would, it's mentioned regarding one Buzurg of Allah, that he was, he wouldn't chew chapati. Why? Because it takes it longer to chew. And he would do with liquid-fried things, so that he could be more busy in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Another pious person of Allah subhanahu wa ta'ala, when he came to, he was writing books or writing hadith, whatever. When he came to sharpening the pen, the pencil, in that time he wouldn't just be sharpening, but he would also do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. This is how they made use of the time. So basically killing a bird, two birds with one stone. So this is how the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala, if they were involved in something else, they would still do the zikr. At that time they wouldn't remain silent, they would remain busy themselves in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. ये कुछ कॉल्स लेते हैं प्रोग्राम के अंदर. My name is Ahmad Rizal Tari and I am calling from Leicester. Sayyid Fuzil Bapu, आज मैं सुस्ती और काहिली से निजात कैसे मिले रिसाले में से मदनी फूल सुनाऊंगा. प्यारे इस्लामी भाइयों, सुस्ती भगाइए, खुद को मसरूफ कीजिए, अपने 24 घंटे का जदवल बनाइए, इसमें एक लम्हा भी फारिग ना रखिए, इसमें नींद का वक्त भी रखिए, घर वालों को भी टाइम दीजिए, बच्चों के लिए भी टाइम रखिए, इन्हें इल्मे दीन सिखाइए. जज़ाकल्लाहु खैर. आमीन. क्या बात है जी, पूरा जदवल आपने कर दिया. अल्लाह आपके घर वालों को सेहत आफियत दे, आपके वालिदैन को अल्लाह ताला नेक लंबी उम्र अता फरमाए. तो बहरहाल ये जदवल वाकई जो नेक अमाल है ना, उसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारेंगे ना, तो गफलत खुद ब खुद दूर होगी. मैं आपको सही बता रहा. हमारी गफलत की मेन वजह ये है कि हमारी जिंदगी का स्केड्यूल नहीं है, कोई जदवल नहीं है. कब उठना है, जब मर्जी नाश्ता कर लेना है, जब लोगों के दोपहर के खाने का वक्त होता है तो कुछ मौसूफ के वो सुबह के नाश्ते का वक्त होता है. तो अपनी जिंदगी को प्लान करिए, और ये मदनी इनामात, नेक अमाल जिसको हम कहते हैं, इसके जरिए जिंदगी गुजारेंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि कामयाब मुसलमान इंशाल्लाह आप बन जाएंगे. जज़ाकल्लाह. आपका अहमद रजा बेटा. नेक्स्ट कॉल प्लीज. My name is Mohammed Zakaria. I'm calling from Birmingham, UK. MashaAllah, a very important topic. May Allah reward you, Papa. May Allah reward all the Mamalikin who are in this silsila. I like to request this naat. Chamak tujhse baate hai sab paane wale. आमीन. इंशाल्लाह सुनाते हैं जी. नेक्स्ट कॉल प्लीज. My name is Daniel Abbas Attari, and I would request the Naat Khan to recite Sabse Ola Wala Hamara Nabi. Jazakallah. ठीक है जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी सुनाते हैं आपको. आइए कुछ कलाम सुनते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी,
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں گئے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ میسیج آئے ہیں کہ بھائی اتنے نعت خان ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا کلام یہ بھی سنا دیں انشاءاللہ، کوئی انگلش کے اندر انشاءاللہ، ہمارے آصف بھائی بھی موجود ہیں، مائک انشاءاللہ اسی پہ ہو جائے گا انشاءاللہ، قصیدہ بردہ اگر کچھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله گھٹائے غم کی چھائے دل پریشاں یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ سفینے کے پڑخ چڑھ چکے ہیں زور طوفان سے بچا لو میں بھی ڈوبا میری جان یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مرور سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مرور سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ مجھے مرنا ہے آقا گو بد خزرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ Abdul Hanan bhai. Say Sahab, you know the consequences of negligence. There's a little incident which is mentioned regarding Sayyidina Junaid Baghdadi. This refers to the animals when they are away from the remembrance of Allah. It's quite a
interesting incident that Sayyidina Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi, someone gave Sayyidina Junaid Baghdadi a bird as a gift. So they put it in a cage. Obviously the birds are kept in the cage, and so after a while they took the bird out and let it free. People said, you kept the bird and then you let it free. Why was this? They said that the bird pled to me, and the bird said that, oh Junaid, Saro, you stay amongst your friends, enjoy and be happy amongst your friends, but you lock me in a cage, right? And I'm in this state. So Sayyidina Junaid Baghdadi says, I felt sympathy for it, I let it free. As the bird was flying away, it said to me that, oh Junaid, as long as we as birds or animals are in the remembrance of Allah, we are free. When we become negligent, when we come in the state of negligence, we get caught, we get trapped. This was the punishment I got, that I became negligent of the remembrance of Allah for a moment, and look at what his punishment was, that I was caught in this cage and kept in here. And this same bird, flew away. This bird would come and eat the seeds from the food mat of Sayyidina Junaid Baghdadi, from the Dastarkhan. And when Sayyidina Junaid Baghdadi rahmatullah passed away, this bird also fell into the ground and went there. Now the purpose of the story is that, look, an animal, when it's away from the remembrance of Allah, when he becomes in the state of negligence, what's his punishment? He gets caught. And as humans, when we are negligent, when we are away from the remembrance of Allah, why are these problems, these things are coming to us? Because we are away from the remembrance of Allah. You find people, they say, people who come for ta'weez and so things, and they say, you got this problem, I got this problem. And you ask them, do you read namaz? Or if the wazifa is that to be read after every namaz, they say they're looking for other options. They're looking for something easy. People are away from the remembrance of Allah, and if these problems are coming, then it's due to our own hands. جو کچھ بھی یہ سب اپنے ہاتھوں پہ کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نا، قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. انسان جو بھی ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے اس کی. اور واقعی وہ کہتے ہیں نا، درخت پہ آرا بھی اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے. تو انسان جو ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اپنے رب کا کتنا ذکر کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر وہ نیتیں کر لے نا اچھی، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اچھی نیتیں شامل کر لے، پیسہ بھی کما رہا ہے اور اچھی نیتیں شامل کر لے، کہیں جا رہا ہے اچھی نیت شامل کر لے، ایکسرسائز کر رہا ہے اس میں اچھی نیتوں کو شامل کر لے، تو یہ نیتیں کرنا بھی جو ہے نا، یہ پھر آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائے. ہمارا تو مسلمان کا کام بھی یہی ہے کہ ہم ہر کام وہ کریں جو ہمیں جنت میں لے کر جائے. ہماری سستیوں کو دور ہو جانا چاہیے ہماری ڈکشنری سے. دو پرابلم یہ ہیں، کیسے کریں؟ سمپل ورڈ ہے، سستی کو چستی میں جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دے، ایکٹیو ہو جائیں، کوئک ہو جائیں. بعض لوگ ہیں نا، وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یار اس سے کام نہیں کرانا ہے، وہ سست آدمی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ موڈ پر کام کرتا ہے، اس کا موڈ ہوگا کرے گا. موڈ پر دنیا نہیں چلتی ہے، اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے. میرا موڈ ہوگا تب کروں گا، موڈ ہوگا تب نہیں کروں گا. اس طرح زندگی نہیں چلتی ہے. کام کی طرح کیا جاتا ہے، اپنا جدول بنایا جاتا. اگر ایک دفعہ ہو گیا نا کہ یہ بندہ ٹائم پر چیز نہیں دیتا اپنی سستی کی وجہ سے، وہ پھر زندگی کے ہر میدان میں آپ کو ناکامی نظر آئے گا. تو اپنی ڈکشنری سے یہ جو لیزینس کا ورڈ ہے نا، اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی سم ٹاسک از ناٹ ایزی. فار ایگزامپل اف دیٹ کیا کہتے ہیں تھک بک یو نیڈ ٹو ریڈ، اب آپ بولو یار پہلے ہی سستی ہو گئی. نہیں، آپ اس کو پلان کریں. سمجھ آتا ہے اتنی موٹی بک ہے، آپ نہیں ختم کر سکتے. پلان 5 pages a day، نو پرابلم. 4 صفحے جو ہے نا وہ میں پڑھنا شروع کروں گا، 5 pages 10 pages ایوری ڈے. کرتے کرتے ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ پہلے سے ہمت ہار دیں کیسے کروں گا، کیا کروں گا، تو پھر یہ کامیابی نہیں ہوتی. اس کو پلان کریں اپنی زندگی کے اندر، اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کریں کہ انشاءاللہ اس طریقے سے جو ہے. میں مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہارون بھائی، ون ڈے جی آج 2 گھنٹے میں نے واک کیے، کمال، اگلے دن بیٹھ گئے ٹھس. وہ پچھلے 2 گھنٹے کی اتنی تھکن یاد تھی کہ اب ہمت ہی نہیں ہو رہی 4 دن تک. بھائی آپ 15 منٹ کرتے اور ریگولر کرتے، آپ کامیاب ہو جاتے. آپ ایک ہی دن جا کر تھکا دیتے اپنے آپ کو، پھر 4 دن جو ہے وہ لیٹ جاتے تھک کر، تو یہ تھوڑی کامیابی ہوتی. یہ بھی لیزینس لے کر آتی ہے انسان کے اندر. کنٹینیو کام کرے اور مستقل کام کرے، آپ کو کامیابی دلائے گا انشاءاللہ. Honestly, the hard part is doing something and trying to stay consistent on it. And many people, they find this within themselves when
they're starting, they want to change. Many in Ramadan, you will find that, they're going through this phase where, they've left music, they're keeping up their prayers and stuff, and they're on the spiritual high. But as soon as the day of Eid comes, everything's back to square one. And unfortunately, they're not able to keep up that momentum. Similarly with reading the Quran and many things where people are not able to keep it up. There are many ways you can get around this, like you said, management and spacing out equally and having a target in mind. And really and truly, if we want to achieve something, say, karne ke so tarike, na karne ke so bahane. So where there's a will, there's a way. And no doubt, if we work towards something, we can definitely achieve it. One perspective says about the consequences of negligence that I wanted to share was, Alhamdulillah, we are all Muslims. We were born into a Muslim household. Our forefathers were also Muslims. But can we guarantee that our coming generation may not be our children, our grandchildren, our great-grandchildren, but the generations after that to come will also be in the fold of Islam? And I came across this very, you could say, touching and sort of, jolting sort of message. And it's sort of like a first-person story, you could say, and I wanted to share that, so put things into perspective. So it says the year is 2150, so in about 100 years' time. You have now passed away. You never practiced your religion, so you had nothing to pass on to your children and grandchildren, besides Western culture and behavior. Now your descendants, meaning those who came after you, are non-Muslims, as their previous generations left Islam, abandoned Islam, due to the lack of knowledge or practice that was passed down. Obviously, it's us that are passing down, showing our children, this is the masjid, this is how you pray in namaz, this is how you live life as a Muslim. Islam in your family stopped at you, and you were the last person who carried the, Iman and Islam. Your new bloodline is no longer Muslim. Your actions caused a domino effect that you cannot see, and you led to the decline of Islam, blinded by the love of the world and hopes for a long life. To think about it, alhamdulillah, we are Muslim, and we thank our forefathers, our grandparents for that. But think about it, if we spend our lives in such a way that we neglect our children, those who are younger than us, our siblings, our family, and it comes to an extent where they are no longer up to scratch with what Islam is, what are the obligations of a Muslim, how to live life as a Muslim. It could be very possible that because of our actions, our coming generations are no longer in the fold of Islam, or they are Muslims by name as we know it. So this is very scary, and I thought it's worth sharing as well that we could be responsible, and we could be asked this on the Day of Judgment. And because of you, this is what happened. Because of you, your lineage basically stopped, and you're non-Muslims, and I think this is something we should think about. Allah. باقی یہ ہے کہ اگر ہم ہماری لیزینس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اپنے بچوں کو اسلام نہیں بتایا، اپنے بچوں کو اسلام نہیں سکھایا، تو کہیں ایسے گڑھے کے اندر نہ گر جائے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ برباد ہو جائے. So you know that even the Quran itself is commanding us not just to save ourselves, but also to save our children from the fire of hell, which fuel is man and stone. Right? So we should be not just in the state of negligence ourselves, but also thinking about our children. Sadly, there are many people who might be praying themselves today. They might be doing good actions themselves, but they don't care what their children are doing. They don't care where if their son is driving a 20 or 30,000 pound car, they won't even bother asking him, where did you get this car from? Right? Because he might be putting something in their pocket, and he might be giving them something. This is the state of negligence. That we can't, if you don't concentrate on our children or what they are doing, where they're coming, where they're going, and what they're involved in, what their society is. If you look at the pious people of Allah, they had such a concentration upon the children that they would basically do the tarbiyah, they would educate the friends of their children, so that their children won't fall into the wrong hands. Because the children would practice what their friends will do. So this is how much time they would give to the deen and to the children and to the society. Today people
just worried about themselves. And forget worrying about themselves. You probably say they're not worried about themselves because our actions are showing that we're not worried about ourselves. If we were worried about ourselves, we'd be day and night, we'd be focusing upon the akhirah. If you look at the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala, they would, even if they were praying, they would be focusing, thinking, oh, this prayer of mine has gone in negligence. Why? Because I haven't focused properly in this prayer. This is how they would think. Today, people don't even pray and they don't even think that I'm missing out something. Well, the pious people of Allah, they spent their lives in prayer, but they would think, oh, that prayer wasn't right. Or when I prayed, I wasn't in the proper state. My connection with my Lord wasn't right. This is how the pious people were. ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾ ਕਰیم ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੈ تو ان ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ਼ਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ اپنے بارے سوچتا بلکہ اپنے بارے بھی نہیں سوچتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ دو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیاں ایسیاں جدے متعلق اکثر لوگ نا غفلت دا شکار ہے۔ کون کون سی؟ ایک تا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے صحت دیتی ہے اور دا اچھا استعمال نہیں کر دے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے فراغت دیتی ہے، ٹائم دیتا اور دا اچھا یوز نہیں کر دے۔ تو صحت کڈی وڈی نعمت آ کہ بیمار بندے نو پوچھ کے دیکھ لو تسی ریئلائز ہو جائے گا۔ فراغت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھانو دیتی ہے لیکن تسی دا اچھا یوز نہیں کر رہے، جدا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقت تلوار دی طرح انو اچھی چیز دے وچ یوز کر لو، اچھی چیز دے ذریعے کٹ لو ورنہ تھانو کٹ دے گا۔ لیکن افسوس دے نال معذرت دے نال اسی اچھی چیز دے وچ یوز ہی نہیں کر دے، حالانکہ اسلام دی تربیت کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مرد دے اسلام دی خوبصورتی بیوٹی یہ ہے کیا ترکہ ما لا یعنی، جس چیز دے نال انہوں تعلق ہی نہیں، لنک ہی نہیں، لا یعنی چیز نو ترک کر دینا ایک مرد اسلام دی خوبصورتی ہے۔ لیکن اسی انوالو کنا چیزاں دے وچ جنہاں دا ساڈا لنک ہی کوئی نہیں، وہ کام کردے ہیں جنہاں نوں سانوں کرن دی حاجت ہی نہیں۔ میرے علیہ نے فرمایا کہ کرنے والے کماں چ پے جاؤ ورنہ نہ کرن والے کماں چ تسی پے جاؤ گے۔ اسی اوہاں کماں دے وچ انوالو ہو گئے جنہاں دی ساڈی ضرورت ہی نہیں، لیکن ایدی وجہ تو کس قسم دی مصیبتاں نال ٹربل دا سانوں شکار ہونا پے رہا سی، تے غور نہیں کردے۔ آخر میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہارون بھائی آپ؟ Since I think one more thing, a lot of people are negligent about is their parents. People whose parents are alive, cherish them, respect them, take care of them, and their du'as, because after their passing, you will regret it. You will think back to the times where you could have done more for them, spent time with them, and when you've got them here, make the most of that time you have with them, inshallah. Sayyid Sahab, there's a couple of sayings of Sayyidina Ali Murtada Karamallahu wajhal Kareem. Sayyidina Ali says that long hopes makes one forget the hereafter. Person is in the state of negligence. Why? Because of long hope. And this long hope, it makes that person forget the hereafter. بالکل شریع آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، کہ جدوں صبح ہو جائے تو شام دا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح دا انتظار نہ کرو، صحت دی حالت دے وچ اپنی مرض لی کچھ اکٹھا کر لو تے زندگی دے وچ اپنی موت دی تیاری کر لو۔ اگر تے عمل کر لے تے انشاءاللہ غفلت دور ہو جائے۔ آج کا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ وہ لے لیتے ہیں، وظیفہ چلا دیجیے آج کا وظیفہ آف دا ڈے، یا عظیم یا عظیم، whoever recite this 7 times and perform dumb on water and drink it will not suffer from abdominal pain انشاءاللہ عز و جل۔ پیٹ میں بڑی بیماری، بڑا درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یا عظیم پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ میں آخر میں ایک بات سمپل کہوں گا، remove your laziness۔ آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اپنی سستی کو دور کر دیں۔ یہ سستی اندر سے کھوکھلا کرے گی، بیماری بھی لے کے آئے گی، پریشانی بھی لے کر آئے گی، اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے تو لیزینس کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی عطا ہوگی۔ اور خاص طور پہ عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں لیزینس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں
جو ہے وہ خوب عبادت کرنے والا بنائے. پلیز اپنا خیال رکھیے گا. Keep watching Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.